السلام علیکم جی۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب جس حکومت نے اپنی بنیاد اس بات پہ ڈالی تھی کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، جس پر ہم لوگوں نے بڑی سپورٹ کی تھی، تقریباً 4 سال رہنے والی حکومت کا آج نقشہ اس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کھینچا ہے کہ اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 18 ارب ڈالرز کا اضافہ قرض میں، پاکستان کے قرض میں اضافہ ہوا ہے کہ دا موسٹ ایور کرپٹ گورنمنٹ ہیو بین سین ان پاکستان ہسٹری۔ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت جو 4 سال رہی ہے نیازی مہاتما شیخ مجیب صاحب کی، اس میں پاکستان کا آلموسٹ 80% قرض جو 76 سال میں لیا تھا ساری حکومتوں نے، صرف 4 سال کی حکومت میں رہنے والے لوگوں نے، مہاتما اور اس کی کابینہ شیطانی ٹولہ نے 4 سال میں 18 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ لیا ہے، اور سب سے کرپٹ حکومت دیکھے گی جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق ہی آپ کی کرپشن کے درجے بڑے ہیں۔ اور جناب اسی طرح جناب آپ کی صرف عدلیہ بھی نہیں رکی، عدلیہ کا بھی 139واں نمبر ہے اور اسی حکومت میں بڑا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس کی بنیاد اس بات پہ تھی کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، پیسہ واپس لائیں گے، 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، پیسہ لوٹا ہوا دولت پاکستان میں لائیں گے، وہ خود اتنے بڑے کرپٹ نکلے کہ تاریخ کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ اب آپ کو اس کی دوسری بات بتاتا ہوں۔ نیازی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کل بولا تھا کہ جناب نیب کی جو ریکوری ہے وہ تو میں نے خود روکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی، نیب کو ہم نے آرڈیننس کے تھرو، صدر کے تھرو رکوایا ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے تاکہ پیسے اور ملک میں جو معاملات ہیں وہ معیشت کے چلائے جا سکیں۔ اب اندازہ لگائیں، ایمنیسٹی انہوں نے خود دی اپنی حکومت میں کالا دھن کو وائٹ کرنے کی، اور اگر کوئی حکومت دوسری یہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ مافیا ہے، یہ ٹولہ ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب نیازی کی ایک ہی بات کے دو دیکھیں رخ ہیں۔ اپنی حکومت ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں خود ایمنیسٹی دے رہا ہوں تاکہ معیشت جو ہے وہ پہیہ جو ہے اس کا چل رہے اور ٹریک پہ رہے، اور اگر کوئی اور کرے تو وہ کہتے ہیں نا میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے، یہ اس کا یہی حال ہے۔ اور دوسری بات ہے، نیب ریکوری پہ اس شخص نے بولا تھا کہ نیب میں نے ریکوری سے روکا ہے، اور دوسری طرف کلیم کرتا ہے کہ میں نے 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور کروایا، اور جب کہ دوسری طرف بولتا ہے، سیم ہی وقت میں بولتا ہے کہ جب پوچھا جائے انتقامی کارروائیاں تمہاری حکومت میں سب سے زیادہ ہوئی تھیں تو وہ کہتے ہیں نیب تو میرے کنٹرول میں تھی، نیب تو باجوہ کے کنٹرول میں تھی، اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ریکوری کی بات آئے، کریڈٹ کی بات ہے، جس کو اس کی اپنی حکومت میں کام کمیٹی نے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دولت ریکور نہیں ہوئی، اور نہ ہی بلکہ 5 ارب اور 60 کروڑ پہ آئی تھنک سو شاید ریکور ہوا، جس کو یہ 500 کروڑ 500 ارب روپے سے لے کے 5000 تک لے جانے والے تھے، 11 ارب روپے تک لے جانے والے تھے۔ مطلب کوئی بھی بات ہو، اس کا کریڈٹ لینا ہو تو یہ خود ہے مہاتما صاحب، اور اگر اس کی کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کے اوپر آپ کو لگے کہ یہ معاملہ انتقامی ہے، گرفتاریاں کروائی ہیں، اس کی آپ کو ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نیب نہیں ہے تو یہ کہتے تھے کہ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب کی بات ہے، پہلے کہتے تھے کہ مجھے شاہد حقان عباسی کہتا تھا اگر میں غلط ہوں تو مجھے جیل میں ڈالا ہے، تو ہم نے جیل میں ڈال دیا۔ اگر تمہارے کنٹرول میں نہیں تھی تو کیسے گرفتاریاں ہوتی تھیں تمہارے بغیر کہے؟ تم خود کہتے رہو، اس کا کریڈٹ لیتے رہو کہ ہم جیل میں ڈالتے رہے لوگوں کو، اور تم واپس آؤ یو ایس اے سے، میں جا رہا ہوں، اب تم واپس آؤ، میں دیکھتا ہوں تم واپس آؤ تو میں جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس ایسے شخص کو آپ کیسے، میں تو ان لوگوں بیچاروں پہ جو اس کے فالوورز ہیں اندھے ہیں، کل ٹائم پہ ترس آتا ہے کہ یار ان کے اوپر ایک ہی آئے مبارکہ ہے کہ یہ نہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہ یہ سچ دیکھ سکتے ہیں، نہ سچ سن سکتے ہیں، نہ سچ سمجھ سکتے ہیں، نہ سچ بول سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز آپ کو اپڈیٹ دیتا جاؤں جناب، ڈیفیمیشن کا جو بل تھا ہتک عزت کا، آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ گورنر نے جو ہے اس پہ سائن کر دی ہیں، جو آپ کے ایکٹنگ گورنر ہیں۔ تو اب اس سے ان لوگوں کو نقصان ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہے۔
جو احتجاج کر رہے ہیں، جن کے موقف ہے، جنہوں نے چیلنج بھی کر دیا ہے اس قانون کو کہ اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے. کیوں؟ اب آپ کو پتہ ہے سارا جھوٹ یوٹیوب پہ، سارے جو غلاظات، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور اپنے بینیفٹ کے لیے جھوٹ بولنا، لوگوں کو جو ہے وہ ننگا کرنا، ان کے خلاف بکواس کرنا بغیر کسی ثبوت کے، کسی بھی بندے کو وہ کورٹ میں گھسیٹ دو اور کسی کی بھی جو ہے وہ پگڑی اچھال دو. تو جناب سچ بکنا کہاں ہے؟ جھوٹ تو بکنا ہے، جس کی وجہ سے ان سب کو تکلیف ہے. ان کے اپنے 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 جو مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ کہاں بیچیں گے؟ یوٹیوب بھی تو ایک سب سے بہترین ان کے اوپر پلیٹ فارم ہے ان کے پاس، جس کو یہ اپنا جھوٹ بکواس کرتے. تو ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کو تکلیف پہنچتی رہے گی، لیکن قانوناً یہ معاملہ بالکل درست ہے. جو لوگوں کے خلاف یہ بغیر ثبوتوں کے جو ہے وہ اپنے زبانیں کھولتے ہیں اور اس کو پٹا ڈالنے کی ضرورت تھی، بالکل مناسب الفاظ میں، سوری ٹو سے جی، یہ ضروری تھا. اب یہ حکومت کا یہ اقدام جو ہے یہ بہترین اقدام ہے. اس سے ایک بینیفیشری نہیں ہے، یہ خود بھی بینیفیشری ہوں گے اس کے، اگر یہ کسی عقل کے پردے کو اٹھاتے ہوئے اگر سمجھنے کی کوشش کرتے تو. تھینک یو.